اللہ تیرا شکر ہے کہ زمین دی دھرتی تے ورثہ اہل حدیث نو ملیا ہے. اسی حدیثاں دی حفاظت بھی کرنے، حدیثاں یاد بھی کرانے، حدیثاں لوکاں تک پہنچانے بھی ہیں، احادیث نو بیان بھی کرنے. اور جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے دی قیاس رائے عقل دی کوئی وقت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے سن بھئی عقل دا نا دین نہیں، دین عقل دے تابع نہیں، عقل دین دے تابع. عقل کہیں دی پیر تھلیوں لگدا ہے مسا تھلیوں کرو، دین آندا ہے مسا پیر دے اتوں کرو. ہن دین دی مننی ہے عقل دی نہیں مننی. اللہ اللہ. انہیں آقا فرماندے نے دوسری شرط تیری کی ہے بھی آندا دوجی اے وے جی ساڈا بندہ تھوڑے والا آ گیا نا تو آپ فوراً دینا تے تھوڑا ساڈے والا آیا کو نہیں جی دینا. فرمایا ٹھیک ہے. آقا فرماندے نے ٹھیک. حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح ہے اپنی کوئی شرط نہیں ساریاں ایدی منیاں جان رہی ہیں، بولن دی ضرورت نہیں. شرائط طے ہوئیاں میرے پیغمبر نے صلح نامے تے سین کیتے انہوں کیا لاوی تو بھی کر. انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا آندھا میں نہیں کرنے. نبی علیہ السلام فرماندے نے کیوں نہیں کرنے کی وجہ؟ آندھا جی اتے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہن کافر تے مشرک دی گل سنیا جے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں اے دی گل سنو. آندھا جی تھوڑا ساڈا رولا ہی اے وے آسا تھوانو محمد بن عبداللہ منیا محمد رسول اللہ نہیں منیا صلی اللہ علیہ وسلم. تے جے تھوانو ہی محمد رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوانی اتباع کرنی پائے گی. ہن کافر تے مشرک نو پتہ ہے انہوں رسول اللہ من لیا دے پیچھے چلنا پینا. کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو تے نہیں نا پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے نبی دی مخالفت بھی کری جاندہ ہے. بول دے رہے کئی داڑیاں منا کے بیٹھے نے پوچھو رسول اللہ مانتے نے کہنے بالکل ماننے ہیں. داڑیاں منانا لے کہیں دینے کہ نہیں رسول اللہ ماننے ہیں. پھر داڑی کیوں منائی ہے؟ باجی رسول اللہ ماننے ہیں، داڑی تو ویسے ہی منائی. تو رسول اللہ مان کے رسول اللہ دی نہیں ماندا. مشرک کہہ رہے ہیں رسول اللہ مننا ہی نہیں، جب مان لیا پھر تیرے پیچھے چلنا پہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علی او تو محمد رسول اللہ مٹا دے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی آندے نے محبوب جی ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. تو تے کیکاں دے بے تڑک ہو کے چھریاں پھیرنے نا، تو تے بے تڑک ہو کے کٹ کٹ کے پیغمبر دا نام لوکاں نو کھوانا ہے. تو مر نہیں گیا تینوں گش نہیں پہ گیا. فتویٰ دی حدیث تے لانا ہے بے ادبے نے، جوتے تے پیغمبر دا نام لے کے بے ادبی دا میرے تے لانا ہے لیبل. گندیاں نالیاں تے نبی دا روزہ بنا کے بے ادبی دا لیبل میرے تے لانا ہے گستاخی دا. کیسی عجیب بات ہے. اے اہل حدیث دے اتے تلوار لٹک دی ہوئے سامنے گولی ہوئے کوئی بندہ کہ میم دی محمد دے اتے چھری رکھ دے، میم دی محمد دی میم تے چھری رکھ دے. خدا دی قسم کھا کے کہنا اس جسم دا قیمہ ہو جائے گا محمد دی میم تے چھری نہیں رکھا. پتہ نہیں کس طرح دا لوگ. بعض بندے ہمیں عشق مصطفیٰ ہے، عشق دا لفظ نبی پاک واسطے پسند کر دیں. عاشق مصطفیٰ ہاں دے رہے کہ نہیں؟ کدی کسے جا کے اپنی پہن نو کیا منو تیرنا عشق، ماں نو کیا منو تیرنا عشق، بیٹی نو کیا بھی کدی منو تیرنا عشق. ایڈا جو پاک لفظ ہے تینو پہن بیٹی ماں واسطے پسند کیوں نہیں کرتا؟ یہ نبی واسطے پسند کرنا میں نبی دا عاشق ہے. زمین دی ترتی تے نپاک ترین لفظ عشق ہے. الجنون فنون والعشق من فن. پاگل پندیاں بڑیاں قسمہ نے رحمت اللہ العالمین قاضی صاحب نے لکھے ہے انہاں چو ایک قسم عشق بھی. پورے قرآن دے 30 پارے میرے ہاتھ نے لفظ عشق وکھا دیو. سیاستہ سامنے میں احادیث دیاں کتاباں میرے سامنے نے. 1,44,000 سے آبادی جماعت موجود ہے. 1,44,000 کسے ایک صحابی نے کیا ہوئے منو نبی پاک نہ عشق ہے میں فی صحابی دا 1,00,000 روپیہ نہ دیا.
انعام دے اندر میں پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے نہیں آواں گا. نعرہ تکبیر، جناب مصطفیٰ، جناب مصطفیٰ، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب. بھئی کسی ایک صحابی نے کیا ہوئے محبوب جی منو تھوڑے نا عشق ہے میں تھوڑا عاشق ہاں. بات دلیل نے توجہ میرے وال، توجہ ادھر میرے وال، میں جنہی بات کر رہے ہیں توجہ میرے وال. یار تسی میرے وال ویکھو آواز نہیں آ رہی تو پھر تھوانو کی لیٹ آئے نہ آئے جائے جو مرضی ہو تو میرے وال توجہ کرو. محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے. اللہ نے نہیں کیا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. فرمایا میرے محبوب کہہ دیو اگر تسی دنیا تے آخرت دی کامیابی چاندے ہو، قیامت نو جنت دی چابی چاندے ہو، نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام چاندے ہو، جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاندے ہو، فَاتَّبِعُونِي. جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ. جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو. جدو نبی دے آکھے لگ کے نبی دی اتباع کر کے پیغمبر دا کہنا من کے میرے دروازے تے آؤ گے میں رب توانو دو انعام دیاں گا. وہ کیڑا ہے یحببکم اللہ، میں رب توانو اپنا محبوب بنا لواں گا. سبحان اللہ. توانو اپنا میں رب تواڈا محب بن جاؤں تسی میرے محبوب بن جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. عربی دے اندر خین فارا غفر، غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے. فرمایا جدو میرے پیغمبر دا کہنا من کے میرے دروازے تے آؤ گے میں رب تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. اس واسطے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دینے بولن دی جرت نہیں. نبی علیہ السلام نے لکیر ماری، سین ہو گئے، صلح ہو گئی تے حضرت عمر اٹھے سے دے ابو بکر دے خیمے چ. بخاری دی روایت ہے. ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی ہے کی ہویا ہے ساریاں گلاں انہاں دی ہی منیاں نے، شرطاں بھی انہاں دی تے آ دوویں جنے مل کے ذرا اللہ دے نبی نال گل تے کریے. پیغمبر علیہ السلام نے گل کری. میں کہا با ابو بکر میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دے. اتنا بڑا عقل مند دنا بندہ زمین دی دھرتی تے نبی تو بعد ہے تے صدیق. ابو بکر آندے نے میں نہیں جانا تسی جا کے کرو. فرمایا تسی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا عمر ہو و رسول اللہ. وہ بھائی اللہ دے رسول نے میری جرت نہیں تو آپ جا. حضرت عمر بڑے دلیر تے جذباتی آدمی سن. ابو بکر جمالی سی تے عمر جلالی سی. اٹھے سدھے رسول اللہ دے خیمے. آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہیں؟ محبوب جی اسی حق تے حق تے او جڑے کافر نے باطل تے
تے سونیا سی انہاں نال لڑدے مر جاواں گے کتے جاواں گے جنت او کتے جان گے جہنم پھر جی ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی تے آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ صلی اللہ آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہونا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نو آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے اکھاں کھول کے تک لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر کہیں دینے میرے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین تے اسمان دا کلابہ ایک ہو جاندہ ہے میں کیا عمر بڑا بڑا نیر مار بیٹھا ہے گناہ کر بیٹھا ہے پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنی رائے پیش کردہ رہے ہیں پیغمبر دی حدیث دے سامنے اللہ اپنا قول تے قیاس پیش کردہ رہے ہیں اے میرا مسلک کے منہج دعوت ہے اگر نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی میں تیرے مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس نہیں چل سکتی میں تیرے امام دی قیاس کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتوہ تے قول نہیں چل سکتا میں تیرے مفتی دا فتوہ تے قول کیویں چلن دیاں اے میرا مسلک ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کسے دا قول قیاس رائے عقل فتوہ سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا کیوں فتبعونی یحببکم اللہ اے مسلک اے منہج بول دے نہیں اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ ان والا ہے آن کے اندر عمر جی یہ جرا مسئلہ پوچھ رہا ہے نا یہ پیغمبر دا صحابی ہے بھی رضی اللہ تعالیٰ اندری میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے تھوڑے کو عورت مناس کے حج پورے کر لیں دی آن لگیا طواف الوداع حجی کر دینا عورت نے جی طواف الوداع کیتا نہیں تے لیکن انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے عورت نو جنہ ایام چورن نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی تے آیا کہ عورت طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے وہ گواندہ ہے عمر جی پیغمبر دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر آندے نے میرے کو جو مسئلہ پوچھ رہا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی آندہ جی فرمایا جلال نو کیا کوڑا لے کے آوے آندہ جی کوڑا کی کرنا جے فرمایا تینوں سزا لگا دے آندہ جی وہ کہا دی میں تھانوں حدیث سنائی ہے تے تسا اپنی قیاس رائے عقل نہ فتوہ دیتا ہے کہ عورت ہوتے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف الوداع کر کے آئے تسی اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو حضرت عمر فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا تینوں میں کوڑے اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے کیوں آیا عمر دے دروازے تے اور اعلان کیتا مدینے دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا تے آج عمر زندہ ہوں دے تے اکاڑے دے کھمبیاں دے تھوڑے اکاڑے دے وڈے وڈے مولوی ٹنگے ہونے سے بول دے ہاں اور بول دے نہیں نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان فاروق اعظم کتاب و سنت مسلک حق الحدیث اب ایک لائق حدیثی کافی ہے ایک حدیث دو چار حدیثان دی ضرورت نہیں میرے عمر نے فیصلہ دیتا ہے ایک عورت پیش کی تی جاندی ہے فرمایا انہوں لے جاؤ مدینے تو باہر انہوں پتھر مار کے رجم کر دے ہو صحابہ لگے نے ٹویا کڈن سامنے حضرت علی اٹھ پہ چار دینے آندھے نے کی لگے ہو کرن اے جیس عورت حد قائم کر لگیا نے بدکاری کی تھی ہے حضرت علی آندھے نے عورت پاگل ہے
اے دیتے حد قائم نہیں ہوندی فرمایا جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوہ دیتا ہے انہوں نے فیصلہ کیتا ہے انہوں نے بھیجے ہے فرمایا میں عمر فاروق دا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا ٹھہر جو انہوں کچھ نہ کیا جی پہلے منو مرنا گل کر لین دے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نے آن کے آندے نے عمر جی اس عورت دے ہوتے فیصلہ تسی دیتا ہے حد قائم کرندہ میں دیتا ہے فرمایا عمر پیغمبر دی حدیث نہیں جے پڑھی فرمایا نہیں میرے علم چ نہیں فرمایا آقا نے فرمایا رفی القلم عن السلال 3 بندے عمر ایسے نے جنہ تو اللہ نے اپنی کرم نو چک لیا ہے پہلا بندہ النائم حتی استیقظا خواب چ بندہ وڈے وڈے گناہ کردہ ہے اٹھ کے گناہ پیش کرے دسے منو خواب چ میں گناہ کردہ رہا انہوں پھڑ کے لمحہ پہ لینا چاہیے فرمایا نہیں فرمایا خواب چ جرا بندہ خواب چ گناہ کردہ ہے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوندی جب تک بیدار نہ ہو جائے دوجا بندہ سبی ہوتا یبلغا بچے تے گناہ سرزد نہیں ہوندہ جب تک بالغ نہ ہو جائے تیسرا بندہ المجنون حتی یفیق پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے عمر ہوتے عورت ہی پاگل ہے حضرت عمر نے کی کیا ہے ایک کوئی حدیث سنائی علی نے عمر آندے نے اللہ اکبر لولا علی اللہ لکا عمر اگر اج علی نہ ہوندہ عمر ہلاک ہو گیا سی اے فتبعونی بولو دے صحیح فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم آئیے ذرا غور کیجئے ایک حدیث سنائیے عمر نے فتوہ واپس لے لیا ہے اس کتاب دے اتارن والے دی قسم میں باوضو بیٹھا میرے پیغمبر دی حدیث کثرت دے نال متواترہ نے لوگوں رفع الیدین کرن دیاں مولانا خالد گرجاکی نے 650 حدیث لکھی ہے مولانا صادق سیالکوٹی نے 450 دے قریب حدیث لکھی ہے میں رفع الیدین کرن دی انہاں ساریاں حدیثاں چو ایک بھی ضعیف نہیں تے نہ کرن دی ایک بھی حدیث دے ذخیرے صحیح نہیں میں قرآن پڑھ کے کہنا وضو کر کے کہنا پیا نبی نے اپنی زندگی چیک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی پھر نبی دیاں حدیثاں نہ مذاق کیوں ہوئے پھر کیوں کہنا ہے وابی مکھیاں چل دینے اوہ عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے ظالمہ آج آکے تیرا علم مک جاندہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی وہ بھی حدیث جری اننا آئی ہے اننا حدیث مدلس ہویا کر دی ہے وہ تے حدیث ہی ضعیف ہے انہوں علماء حنفیہ بھی ضعیف آکے ہے تے مسلم دی ایک حدیث بیان کردہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی شریر کوڑے دیاں دمہ دی طرح ہاتھ نہ لاؤ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں یہ مسلم دی اس حدیث دا تعلق ترک رفع الیدین نہ ہے ہی کوئی نہیں باب السلام چا حضرت علامہ نووی رحمہ اللہ لے کے آئے دعا حدیثاں دے راوی جڑے نے نا اللہ جابر بن سمرہ نے پہلی حدیث مختصر ہے دوجی بالکل تفصیل دینا آلے ایسرا تاہیات دے صحابہ بیندے نے جدو سلام پھیر دینا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آقا فرمان دینا کی شریر کوڑے دیا دمہ کیونکہ دم ایویں ہل دیئے ایسرا نہیں ہل دیئے رفع الیدین ایویں کری دیئے دم ایویں ہل دیئے صحابہ ایویں ہاتھ چک دے سر تاں کیا سی وہ تیرے گھر کوڑا ہونا ہے جی دو میں ویل دی ہونی اور بول دے نہیں میں رفع الیدین ایویں نہیں کرتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کانا یرفاؤ کانا استمراری دا معنی ہے دیکھ پایا جاندہ ہے عربی گرامر دی روح استمراری تو مراد دے کانا ہمیشہ ابو بکر آندے نے اللہ رسول ہمیشہ رفع الیدین کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر میں رفع الیدین پیغمبر دی سنت سمجھ کے کرنا بڑیاں گالاں کر دینے میرا کلپ لاغے نا مولوی بڑی گال باندے میں بھی کیا میں تھوڑیاں گالاں ہی قیامت نو میری نجات دا سبب بڑھنی ہے پر کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیب وہ گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوا
میری تقریر جدا ہاضمہ کمزور ہے یوسف مسروری دی تقریر ہضم نہیں کر سکتا ہاں جی جدا ہاضمہ ٹیٹ ہے وہی ہضم کر سکتا کوئی مشرک کوئی بدتی میری تقریر نو ہضم کرن دی سخت نہیں رکھدا اس واسطے جب تک میں زندہ میرے جسم چ روح باقی ہے خون دا ایک ایک قطرہ موجود ہے میں انشاءاللہ مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو واضح کردہ رہا صداقت مسلک حق اہل حدیث صداقت مسلک حق اہل حدیث حافظ محمد یوسف مسروری صاحب منڈی احمد آباد کو آج کل چڑھی ایک کلپ چڑھیا نا اوتھے بھی اتباع رسول ہی انہاں بیان کرایا بعد ایک بندہ آ گیا سٹیج چاہتا جی بھائیو میں گل کرنی ہے میں کوئی سوال کرے گا تقریر دے وچوں 12 لوگ کھلو گیا تو کہنے لگا میرا دادا فلانے قبرستان جی دفن ہے میرا فلانا اتھے میں اتھوں دا میں فلاں خاندانی بندہ میں کہا بھی سلسلہ نسب نہ بیان کر میں اگے جا کے پنڈ بنوریاں اتھے تقریر کرنی سی منو جلدی سی تو میں کہا میری تقریر چ جو ماں حاصل ہے نا میں جو تینوں اعتراض ہے وہ میرے سامنے پیش کر میں جواب دے کے جاواں گا جواب دین تو بغیر نہیں جاتا وہ کہنے لگا تو منو جاندا نہیں میں کہا تو نواب ہے میں تینوں جاننا بھائی جانن نہ جانن والی یہ تے کیڑی گل ہے بھائی میں کہا جڑے حوالے میں دیتے نے جو بیان کیتا ہے ایک حوالہ غلط کر دے پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا گل تے اس لئے اور اللہ دے فضل نہ او دی رحمت دے نال میں اکارا شہر چے گل کر رہے ہیں کوئی مائی دا لال وہ تقریر سن کے میرا حوالہ غلط نہیں کر سکتا میں اے سیڑھیاں بن رہی ہیں سامنے نہ اس تقریر نو کچھ چیلنج کر سکتا ہے وہ دے چہوالے انہیں مضبوط نے انہیں پہاڑ بھی پختہ نہیں جنہیں پختہ میں وہ دے چہوالے دیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ مصطفیٰ نعرہ مصطفیٰ دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو کون آیا اور میرے بھائی توجہ فرمانا میں یہ بات بے بانگے دوہل کہہ رہے ہیں بے بانگے دوہل دیکھو نا اعتراض کرے کوئی آنکھیں جی منو اے اعتراض ہے بات تو آن کتوں پیش کی تھی اے کیویں پیش کی تھی اے دا کوئی حوالہ دیو اے سونی گل اے کیوں ہے میرا فلانا خاندان میں پنڈ دا رہنا نا میں فلانا بعد چوں نے ویڈیو بیان دیتا ایویں دے مولویاں نہ سدیا کرو منو بعد پتہ لگا اے تے عرساں تے جا کے نچدا بھی ہے تے جڑا بندہ نچے اونوں عقل تے اونی کو ہوندی ہے نا بالکل صحیح ہے بول دے نہیں کیونکہ عقل مند بندہ نہیں نچدا بیوقوف نچدے نے جڑے لوگ نچنوں پاگل ہویا کر دینے اس واسطے میں یہ جواب اس واسطے مختصر طور دے دیتا ہے کہ ویڈیو عام چل رہی ہے آیا ہی اور زفری دا منڈا اچھا اچھا بصیر پولر تو بہرحال میں بات کرنا چاہنا کہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے کتاب سنن ابن ماجہ میرے پیغمبر دے صحابی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے مسجد نبوی دے آقا فرماتے نے مغیرہ شادی ہو گئی ہے اللہ رسول شادی تے نہیں ہوئی تے او انصاریاں دا ایک گھر ادھر گل چل دی ہے بھائی آپ نے فرمایا جدے نہ تیرا نکاح ہونا ہے وہ لڑکی ویکھی ہے اللہ رسول نہیں فرمایا ایک نظر ویکھ لینی سی محبت اور بڑھ جائے گی حدیث دے الفاظ یہ نہیں کیا کہ پتہ لگ جائے فلانی لڑکی نہ منگنی ہونی ہے تو گھنٹہ پیکج پہلو ہی شروع تے مڑ کے جو نکاح ہوندا گلاں مک گئیاں ہوندیاں نے چھتی لترو لتری دوویں جی ہو جاندے پہلو نہ گھنٹہ پیکج لایا کرو کیوں جی کی صاحب اللہ رسول میں ویکھی تے نہیں فرمایا ویکھ لینی سی فرمایا جی ہنے ہی جاواں فرمایا ہن ادھی رات ہے ہن نہیں سویرے جائی دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی کون میں مغیرہ مغیرہ کیویں آیا تو بھائی دروازہ کھولے مغیرہ کیویں آیا مغیرہ کہنے لگے اندر تے بٹھاؤ پھر دسنا کیویں آیا چھوٹا جا ویڑا سی ایک چار پائی تے اندر میری ساس بیٹھی ہے دوجی تے میں بہ گیا
تو میرے سورے نے نہیں پوچھا صبح صبح دا ٹائم ہے ناشتہ چھوٹے پایاں دا چلے گا کہ وڈیاں دا چلے گا یا گرم چلے گا کہ ٹھنڈا چلے گا تو کئی صدیقی ورگے سیاڑے ہوندے نے آندے نے پہلو ٹھنڈا چلے گا بعد گرم چلے گا پھر بعد روٹی بھی چلے گی ہاں اور بول دے نہیں سیانے انہاں پوچھے ہاں مغیرہ لین کی آئے فرمایا جی جیڑی بچی نہ نکاح ہونا ہے میں وہ تھوڑی بیٹی ویکھن واسطے آیا تے اے انصاری صحابی اے انصاری پردے دے معاملے بڑے سخت نے تے آندہ مغیرہ تیری جرت کیویں پئی ہے میرے گھر چاون دی تینوں پتہ نہیں اسی انصاری لوگ ہاں پردے دے بڑے پابنداں ساڈے خاندانی روشاں نے مغیرہ دے سامنے جدوں اونچی اونچی بول دا صحابی فرمایا ٹھہر جا پوری گل تے سن لے میں آپ نہیں آیا منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے نبی دے صحابی نے جدوں نام سنے ہیں اے انصاری صحابی دیاں گر اکھاں جھک جاندیاں نے چہرہ جیڑا ہے وہ بالکل فق ہو جاندہ ہے زبان خاموش ہو جاندی ہے ہن صحابی بھی چوپے صحابیہ بھی چوپے جدو نبی پاک دا نام سنے ہیں تے جدے نال مغیرہ دا نکاح ہونا ہے وہ لڑکی اندروں نکلی ہے اپنی ماں دے کول چار پئی تے بہ جاندی ہے کمر مغیرہ ول کر لیندی ہے تے چہرہ دیوار ول کر لیندی ہے پردے چو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہے اٹھ کے چلا جا جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا اسی بڑے لوگ پردے دے پابنداں پردے دے معاملے بڑے ہی سختاں ساڈیاں خاندانی روشاں نے مغیرہ آندے نے نہیں نہیں منو واقعہ نہیں اللہ دے رسول نے بھیجے ہے یہ لڑکی اٹھ پیندی ہے اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیندی ہے آندی ہے مغیرہ میری ماں جاندی ہے جائے باپ جاندہ جائے میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت غیرت نو قربان کر دینی ہاں اٹھی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے تے آندی ہے مغیرہ جا کے میرے محبوب نو سنا دے دیں این یقولو سمینا و اطانا و اولائک هم المفلحون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم میرے پیغمبر دے صحابی نے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے وال انہاں کندیاں تے پیندے نے تحمد گٹیاں تو تھلے رہندا ہے تے میرے پیغمبر عشاء دی نماز پڑھا کے مسجد نبوی وچ بیٹھے نے فرماندے نے او خریم بڑا چنگا بندہ ہے اگر دو کم کر لے دے ورگا چنگا مدینے وچ کوئی نہیں وال کناں دیاں لوہاں دے برابر کر لے تحمد گٹیاں تو تاں کر لے دے ورگا چنگا کون ہے میرے صحابی نے جا کے خریم نو دسیا تیرے بارے چلا دے رسول نے فرمایا کول چھری پئی ہے چھری پھڑ کے پچھو ایس رخ دی پھیر دے کنا دیاں لوہاں دے برابر وال نے تحمد گٹیاں تو تائیں تے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ کھلو کے آندا ہے اللہ دے رسول ہن میں سونا لگنا اللہ دے رسول ہن ٹھیک ہے آقا فرماندے نے پہلو بھی سونا سے تے ہون تے سگو ہی سونا ہو گیا کیوں این یقولو سمینا فاتبعونی یحببکم اللہ میرے پیغمبر دے صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے میرے نبی نے لا کے بڑی موٹی بڑی وزنی قیمتی انگوٹھی ہے آقا نے اتاری ہے تے مسجد نبوی سر چڑھی ہے 3 دن اکاڑے والے انگوٹھی پئی رہی ہے کسے صحابی نے ادھر ویکھیا بھی نہیں تے سانو تے جلسے تو بعد کہنا پیندا ہے جتیاں اپنیاں پا کے جائے بول دے نہیں اللہ اللہ ایک صحابی آندا یار انگوٹھی پھڑ لے تیری بیوی دے کام آئے گی صحابی آندا تو پھڑن دی گل کرنا میں ادھر ویکھنا بھی نہیں جنوں نبی نے لا کے سڑ چھڑیا انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے پھر مننا فتبعونی نبی دیکھ صحابی نے آن کے کیا سونیا میں اپنی بیٹی نو تھوڑے واسطے ہبا کرنا فرمایا جلیبیب صحابی بیٹھے یہ نو دے دے رنگ دا کالا ہے مدینے چیڈا کالا بندہ کوئی نہیں کوئی رشتہ دین واسطے تیار نہیں تے آقا فرماندے نے جلیبیب نو دے دے جدو انی گل کہی ہے بھئی جلیبیب نو دے دے تے جلیبیب رنگ دا کالا ہے صحابی ویندہ ہی رہ گیا ہے
آندہ محبوب جی میں اپنی بیوی نہ مشورہ کر لا، فرمایا جا جا کے کرواؤ شاور ماؤ میں ہا، بیوی نو دسیا، بیوی آندی ہے نانا سانو یہ رشتہ قبول نہیں، وہ تے منڈیاں دا وکدا غلام ہے، کالا شاہ دا رنگ ہے، اسی خاندانی لوگ، میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، وہ دے نہ چل دی پھر دی چنگی نہیں لگے گی، سانو یہ رشتہ قبول نہیں، گل بیوی بھی کر لئیے تے گل اس خامد بھی کر لئیے، تے جس بچی دا رشتہ کرنا اندروں باہر آئی، امی کی گل ہے کی دا رشتہ جٹلا نہیں ہے بھئی، پتر اے گل ہے تیرا رشتہ تے اللہ دے رسول واسطے پیجے اسی، انہاں کیا جلئی بھی نہ کر لو تے رنگی کالا ہے، منڈی دا وکدا غلام ہے، آزاد بھی نہیں ہے غلام ہے، نہ او دے کو کلی ہے تے نہ جلی ہے، نہ او دے کو کوئی کار ہے تے نہ کوئی زارے تے نہ کوئی مال ہے، تے بیٹی کی آندی ہے ماں آتا ردون امر رسول اللہ، آتا ردون امر رسول اللہ، ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہیں، تے قرآن نیو پڑھیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ماں اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا، وہ بندہ مومن نہیں، عورت مومنہ نہیں، جنہیں اللہ دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے۔ ادھرو آقا فرماندے نے جلئی بیب جا پتا کر کے آ مشورہ کیتا ہے کہ نہیں، جلئی بیب ہوندے نے دروازہ کھڑکایا ہے، صحابی نے دروازہ کھولیا، کون بھائی؟ میں جلئی بیب ہاں، وہ اندروں ہی واپس ہو گیا ہے، بیوی آندھی ہے باہر کون جے دروازہ کیوں نہیں جے کھولیا؟ تے آندہ سونے نے پیجے ہے ایک بندہ کالے جے رنگ دا، رشتہ ساڑے کولو بیٹی دا منگ دا، آٹا نہیں ہو دے کری ایک وی ڈنگ دا، کچھ صلاح دے میرے تائیں، آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے، جے پیجے آئینو سچے نبی الہیے، پر رنگ دا کالا انی بات سنائیے، اور کوئی عذر سانو نائی۔ مرید بھی بول پیا، مریدنی بھی بول پئی، جس بیٹی دا رشتہ کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ، وہ سامنے ہو گیا دی ماں اس کالے وال نہ ویکھے دے پیجن والے وال ویکھ، کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کر دے، ماں کر دیئے، چاچی کر دیئے، تائی کر دیئے، ماں خوش ہو جا، تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کر اماں تو ہن جان دے، کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے، اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے، کچھ نہ آکھیے دے تائیں۔ نکاح ہو گیا چوتھا دینے، اعلان ہو گیا میدان احد چا جاؤ، تے جلئی بیب نے تلوار میں آن چو کٹی ہے، اجے شادی دا چاہ بھی پورا نہیں ہویا، تلوار میں آن چو کٹی ہے، اے نہیں آکھے اگلے پھرے ٹور جانگا نانا، ایک پاسے بیوی ہے تے دوجے پاسے رسول اللہ دا حکم ہے آڈر ہے، تے پتہ کی آندے نے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ اللہ میرے یزدانی دی قبر تے کروڑا رحمت کرنا، پھر کہہ دے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں چن نوی کر کے دو کھنوار دیواں، میں ایسے پھول تو چمنوار دیواں،
میں اولاد پہل پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی اتوں پگوار دیواں یہ صحابی جاندے نے میدان احد دے اندر 7 کافر جہنم رسید کیتے نے خود بھی شہید ہو جاندے نے تے نبی علیہ السلام نے احد تو بعد آدری لائی ہے تے جلیبیب نظر نہیں آ رہا تے نبی نو ادھر پیار بڑا ہے میں کیا واہ کالے ہو جیڑے آپ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فیدا بیٹھے روم چین فارس سبت چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری اور نہ ہور کی لینا خدا کو لو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے فرمایا جلیبیب کی تھے صحابیاں نے یہ چودہ لاشا پہ ہے 7 کافران دیا لاشاں دوالے نے تے درمیان 14 لاش نبی پاک نے نہیں فرمایا انہوں لے کے آؤ آقا خود چل کے گئے تے آپ نے اپنے بازوان تے دی میت نو چکے ہے تے آقا فرماندے نے او جلیبیب ہاذا منی وانا منہ ہاذا منی وانا منہ جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں 3 دفعہ کیا ہے مسند احمد دے الفاظ نے تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں تے نبی دیاں آنکھاں چوں آنسو جلیبیب دے چہرے تے ڈگ دینے پہ تے آقا روئی جاندے نے تے اپنے بازوان تے چکے ہے تے آپ بار بار آندے نے تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں قبر کڈی جاندی ہے میرے آقا علیہ السلام یہ دی قبر چ خود اتر دینے تھوویں گوڑے موندے مار کے دی میت نو لاہچ رکھ دینے تے فرماندے نے ابو بکر کنارے تے کھڑے نے آندے نے اور رنگ دا تے کالا سے سارے چوئی نمبر لے گئے دفر کیتا ہے آپ دے گھر جاندے نے جا کے دی بیوی نو دی شہادت دی خوشخبری دیتی ہے تے دے سیر چکھلو کے نبی نے ہاتھ چک لینے اللہم صب علیہ الخیر صبن ولا تجعل عیشہا کدن کدا عرشاں والیا جلیبیب دے رزق چفراوانیاں تا کر دے مدینے دیاں ساری عورتاں دیاں نے جدوں بھی مدینے چ قید پیندا سی اسی سارا مدینہ جواں دا آٹا کھاندا سی تے جلیبیب دے کروں کھاندا سی ایتھے کدی آٹا مکیا ہی نہیں سی کیونکہ دعا نبی دی سی نبی نے دعا کیوں کی تھی یقولو سمینا جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں ادھر میرے بار دیکھو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیا جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کی تے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی میری دعوت کی ہے پیغام کی ہے میسج کی ہے اعلان کیے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں حنفی شافی مالکی حملی اے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اللہ عمل دی توفیق دے الحمدللہ رب العالمین